ذرا سوچئے، صرف ایک گولی کی آواز اور اس کے بعد کروڑوں زندگیاں تباہ۔ یہ کہانی ہے پہلی جنگ عظیم کی۔ آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر کیسے ایک چھوٹی سی چنگاری نے پوری دنیا کو آگ لگا دی۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، آخر ایسا ہوا کیسے کہ یورپ کے ایک شہر میں ایک قتل ہو اور پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جائے؟ یہ واقعی ایک حیران کن داستان ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ چلیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جنگ کوئی اچانک سے شروع نہیں ہو گئی تھی۔ اس وقت کا یورپ سمجھ لیں ایک بارود کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ بڑی بڑی طاقتیں اپنی سلطنتیں پھیلانے اور فوجی طاقت بڑھانے کی دوڑ میں لگی ہوئی تھیں۔ ماحول میں ایک کشیدگی تھی، ایک تناؤ تھا، اور سب کو اندازہ تھا کہ بس ایک چنگاری کی دیر ہے۔ تو اس پورے منظرنامے میں دو بڑے کھلاڑی تھے، دو کیمپس، دو طاقتور گروہ جنہوں نے مل کر دنیا کی قسمت لکھنی تھی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم میں کون تھا۔ تو میدان دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف تھیں الائیڈ پاورز، یعنی اتحادی طاقتیں، جن میں برطانیہ، فرانس اور روس جیسے بڑے نام تھے، اور دوسری طرف تھیں سینٹرل پاورز، مرکزی طاقتیں، جن کی قیادت جرمنی اور آسٹریا ہنگری کر رہے تھے۔ اور ہاں، ان کے ساتھ ایک بہت اہم ملک تھا، سلطنت عثمانیہ۔ ان کی شمولیت سے جنگ صرف یورپ تک محدود نہیں رہی بلکہ مشرق وسطیٰ تک پھیل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ملک لڑنے کے لیے اتنے تیار بیٹھے کیوں تھے؟ وجہ کیا تھی؟ دراصل پردے کے پیچھے چار بڑی وجوہات تھیں، چار ایسی قوتیں جو ان سب کو آپس میں ٹکرانے کی طرف لے جا رہی تھیں۔ اور ان وجوہات کو یاد رکھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے، انگریزی کا لفظ MAIN یعنی مین۔ ہر حرف کے پیچھے ایک بڑی وجہ چھپی ہے۔ چلیے ایک ایک رہ کے ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا تھا اور انہوں نے کیسے آگ پر تیل کا کام کیا۔ تو سب سے پہلے ہے ایم سے ملٹرزم یعنی عسکریت پسندی۔ اس دور میں یورپ کے ملکوں میں جیسے ہتھیاروں کی ایک ریس لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کی فوج سب سے زیادہ طاقتور ہو، اس کے پاس سب سے جدید ہتھیار ہوں۔ اسی ماحول میں جنگ کو مسائل کا حل سمجھنا ایک عام سی بات بن گئی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے الائنسز یعنی اتحاد۔ ملکوں نے آپس میں دوستیوں اور معاہدے کر رکھے تھے، لیکن یہ دوستیاں بڑی خطرناک تھیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ایک دوست پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کے لیے جنگ میں کود پڑے گا۔ تو یہ کوئی حفاظتی جال نہیں تھا، یہ تو ایک ٹرپ فائر تھا۔ ایک دھاگا کھینچا اور سب گر پڑے۔ پھر ہے امپیریلزم یعنی سامراجیت۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کی بڑی بڑی طاقتیں افریقہ اور ایشیا کے ملکوں پر قبضے جمانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ زیادہ زمین، زیادہ وسائل، زیادہ طاقت، اسی چکر میں ان کی آپس کی دشمنی اور بڑھ رہی تھی۔ اور آخر میں ہے نیشنلزم یعنی قوم پرستی۔ ایک طرف تو لوگوں میں اپنے ملک کے لیے زبردست فخر اور محبت تھی، لیکن دوسری طرف خاص طور پر بلکان کے علاقے میں بہت سی چھوٹی قومیں بڑی سلطنتوں سے آزادی چاہتی تھیں۔ اس جذبے نے سیاسی ماحول کو انتہائی گرم کر دیا تھا۔ تو اب جب ہم سمجھ چکے ہیں کہ ماحول کتنا بارود سے بھرا ہوا تھا، چلیے واپس اس ایک واقعے پر چلتے ہیں جس نے تیلی دکھا دی۔ اور پھر وہ چنگاری بھڑک اٹھی۔ جون 1914 میں آرچ ڈیوک کے قتل کے بعد واقعات نے ایک دم ڈومینو ایفیکٹ کی طرح پاسا پلٹا۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ جواب میں روس سربیا کی حمایت میں آ گیا۔ پھر جرمنی آسٹریا ہنگری کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اور بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتحاد کا جال سب کو اندر کھینچتا چلا گیا۔ صرف ایک مہینے کے اندر پورا یورپ جنگ کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس جنگ کی انسانی قیمت سوچ سے بھی بھاری تھی۔ 4 سال تک یہ تباہی چلتی رہی اور اس میں 15 ملین سے زیادہ فوجی اور عوام اپنی جانوں سے گئے۔ یہ تاریخ کی سب سے خوفناک جنگوں میں سے ایک بن گئی۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن جس طرح سے اسے ختم کیا گیا وہ خود ایک مسئلے کی وجہ بن گیا۔ اس انجام نے اصل میں مستقبل میں ایک اور بڑی جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا۔ 4 لمبے تباہ کن سالوں کے بعد آخرکار نومبر 1918 میں لڑائی رکی۔ سینٹرل پاورز شکست کھا چکی تھیں اور جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ لیکن جنگ کے بعد کیا ہوا؟ فاتح اتحادی طاقتوں نے 1919 میں ٹریٹی آف ورسائے یعنی معاہدہ ورسائے سائن کیا، مگر اس معاہدے کا مقصد امن قائم کرنا کم اور جرمنی کو سزا دینا زیادہ لگتا تھا۔
جنگ کا سارا الزام جرمنی پر ڈال دیا گیا، اس پر بھاری جرمانے لگائے گئے، اس سے اس کے علاقے چھین لیے گئے اور اس کی فوج کو اتنا کمزور کر دیا گیا کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس سخت معاہدے نے واقعی امن قائم کیا، یا پھر اس نے جرمنی کے اندر انتقام کی آگ کو اور بھڑکا دیا اور اگلی عالمی جنگ کے بیج بو دیے؟ تاریخ کا یہ سبق ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ امن کی اصل قیمت کیا ہے اور سزا اور انصاف میں کیا فرق ہونا چاہیے۔